تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگیرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح پڑھاؤ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلّہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل عرس کے موقع پر اور دستار بندی کے موقع پر منعقد ہے۔ ہمارے بھائی حضرت فخر سادات پیر سید سلیم میاں صاحب، ان کا حکم تھا، میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ یقیناً آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اگر یہاں پر 1000 لوگ موجود ہیں اور 1000 لوگ 3 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں تو آپ نے ہمیں 3000 گھنٹے دیے، تو یہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ عرس کی تقریب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عرس کے ساتھ دستار بندی بھی ہے، یعنی اس کا مطلب خانقاہ اور درسگاہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ، سائنس کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کیا چیز ہے، ولی کی حیثیت کیا ہے، ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے وغیرہ، جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے۔ میں بہت ہی ادب کے دائرے میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، ملاقات بھی ہو گئی، دیدار ہو جائے گا، 2-4 علماء اٹھ کے نیچے آ جائیں۔ میں نیچے آ نہیں گیا، عوام کی شکایت ہے، یہ ادب کے دائرے میں ان کو بیٹھنے دیں، اگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تو میں آگے آ جاؤں، ان کو بیٹھ جاؤں۔ نعرہ تکبیر، ارے جم کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سیدی سرکار امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سیدی سرکار سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب گزارش ہے صوبہ ہٹا دیجیے، اب گزارش ہے صوبہ ہٹا دے۔ ارے بیٹے کیا بات ہے بھائی، ابھی میں سب کو نظر آ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھو بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدی سرکار امین القادری صاحب قبلہ آپ کی محبت میں صوفہ چھوڑ کے نیچے آئے ہیں، اب آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، بڑی بری بات ہے، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، آپ بیٹھ جائیں، بھائی چینل والوں بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، بڑی بری بات ہے، ہاں ایک دم بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہاں سے اٹھ کے ایک دم بیٹھے، پیچھے
میں بھی ہمارے خواتین بیٹھ کھڑی ہے پیچھے، وہ دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے، ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ بیٹھ جائیں، ادب کے دائرے میں بیٹھ جائیں. ہاں ایک دم تشریف رکھیں، ہاں ایک دم تشریف رکھے، بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھنے سب ملتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آج کے دور میں اب اگر آپ لوگ موبائل جیب میں رکھ لیں تو اچھے سن لیں اچھے سے، کیونکہ بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے. آپ بعد میں سننا چاہیں گے تو آپ کو ان چینلوں کے ذریعے سے بیان مل بھی جائے گا. آپ لوگ اتنی دور دور سے سب آپ آئے ہیں، دور نزدیک سے. جی ہاں، اب سب میری بات پہ توجہ کریں. بہت سنجیدہ عنوان میں نے شروع کیا ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو اولیاء اللہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہم اہل سنت کا کہیں قصور ہے. کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے. تو بے شک ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے. جی تو آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت منوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی جی جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت، ہر مقرر خطیب اعظم، جی جی ہر عالم علامۃ الطاہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجیے. جی حضرت، دیکھیے ایک ہوتی ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ. عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے. جیسے عقیدت، میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں، اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے. لیکن یہ صرف میرے لیے، عقیدت صرف میرے لیے. لیکن جب میں کسی چیز کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا. ہم لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا. اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس، سب کا عرس، جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی کچھ بکا جا رہا ہے، سب کے گنبد بن رہے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، جی حضرت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں. لیکن گنبد سب کے نہیں بنتے، بے شک بے شک، عرس سب کے نہیں ہوتے. گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں، عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں. بے شک بے شک، مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، وجہ عرس کرو، پیسہ اکٹھا کرو، گنبد بناؤ، پیسہ اکٹھا کرو، مزار بنا کے مجاوری کرو، پیسہ اکٹھا. اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے. لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں، اور وہ دین سے متنفر ہو گئے، دین چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. ہمارے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، جب تک کسی انسان کے اندر 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. دیکھو میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں، آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، انسان دیکھ کر پوری مانتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں.
آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے، آپ کو اچھے سے سنائیں گے، لیکن آپ غور کرنا اس پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جو خود ولی بناتا ہے، بے شک حق ہے، تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک 12 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا ہے نا. بے شک بے اب شک. اس کا اب کون ولی ہوتا ہے؟ تو اب مرشد غوث پاک کی بات سن لو جلدی سے، بہت ٹائم بھی نہیں لوں گا. فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات اللہ کی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی چاروں خلفاء کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 8. رسول اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 10. اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 12. یعنی جب تک وہ 12 صفات کا مظہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. اب سیدنا غوث پاک نے چاروں خلفاء کی 2 صفات بیان کی. مطلب کیا بیان کیا؟ ولی نہ کبھی رافضی بن سکتا ہے، نہ وہ ولی کبھی ناسبی بن سکتا ہے. ولی ناسبی بھی نہیں بن سکتا، رافضی بھی نہیں بن سکتا. جو ولی بنے گا وہ اہل سنت و جماعت میں سے بنے. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ. ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، اور رافضی کی صدیق و عمر سے نہیں جمتی. حالانکہ جب تک ان کی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے، سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا. ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ. شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا. اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو، ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے. 90 لاکھ منکروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. اب آپ کو پتا چلا جن کے اندر ولی جیسے ہیرے ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. ورنہ میں ناسبیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور رافضیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں، ایک ولی لا کر بتا دو، ایک ولی بتا دو اپنی جماعت میں جو تمہارے عقیدے کی تائید کرتا ہوں. نہیں ملے گا، سارے ولی اہل سنت میں ملے گا. اب بتاؤ آپ کو وہ راستہ چلنا ہے جس میں کوئی ولی ہی نہیں، یا وہ راستہ چلنا ہے جس میں ولی ہی ولی ہے؟ بے شک بے شک. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا، بے شک یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور رافضیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ولی نکالا تھا، کہا کہ لال شہباز قلندر ہماری جماعت کے ولی ہیں. تو لال شہباز قلندر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ لال شہباز قلندر کا نام تو بتاؤ. لال شہباز قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ان کا لقب ہے. رافضی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لائے ایک ولی کو، کہا یہ ہمارا ولی ہے. ہم نے کہا آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہو سکتا ہے درگاہ پر، لیکن پہلے اس کا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ جب نام ڈھونڈ کر کے لائے تو کیا نام نکلا؟ سید عثمان مروندی. میں نے کہا رافضی لوگ تو عثمان نام رکھتے ہی نہیں، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے. واہ واہ واہ، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے. تو لال شہباز قلندر سید بادشاہ ضرور ہے، لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے. اور عثمان نام آپ کو کبھی رافضیوں میں نہیں ملے گا. ابو بکر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عمر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عثمان نام آپ کو سنیوں میں ملے گا. اب آپ کو اتنا پتا چل گیا رافضی یہ نام نہیں رکھتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب سنی کون کون؟ تو اللہ اکبر، ہم مولا علی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عمر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عثمان نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے. تو اس لیے وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ مولا علی تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ امام حسن تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس پر امام حسین تھے. اب وہ 12 صفات کون سی ہے اس کو سن لیجئے. 2 صفات اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کی 2 صفات کیا ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری.
صفتیں ستاری ستاری اور صفتیں غفاری. یعنی جو ولی ہوگا ستاری صفت کا مظہر ہوگا. ستار کس کو کہتے ہیں؟ عیب چھپانے والا. یعنی جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے, وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. جی جی اب آپ اس میں چیک کر لیجئے کتنے رضی اللہ اور کتنے رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے ہیں. جی 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 کیا بات ہے حضرت. جی 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 غور کیجئے نا, اس لیے کہ ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلا اس سے ولی نہیں بنتا, اللہ کی شان ستاری کا مظہر بنتا ہے. یعنی وہ کسی کا عیب کھولتا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ولی لوگ کبھی آپ کو کسی کی غیبت کرتے نہیں ملے. بے شک بے شک. ولی لوگ کبھی کسی کے عیب سے وہ عیب پہ پردے ڈالتے ہیں. کیسے پردے ڈالتے ہیں اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو, دیکھیے کیسے پردے ڈالتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں یہ واقعہ لکھا, آپ بھی ولی بن سکتے ہو, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, ولی آپ بھی بن سکتے ہو. 12 صفات سن لو اپنے اندر پیدا کرو, کوشش کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں فیضان بند نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو یہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کوشش کرو نا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. اور سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں, زمین پر جتنے بکھرے ہوئے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. بے شک بے شک. زندہ باد. کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کی, کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. ولایت کا نصاب بہت آسان ہے. بے شک. تو حاتم اصم کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں حاتم اصم, اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں, بہرا. انہوں نے اپنا لقب کیا رکھا تھا؟ حاتم بہرا. کوئی بہرا بھی ہو اس کو بہرا بولو تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جی جی جی. لیکن حضرت حاتم بہرے نہیں تھے, اپنے آپ کو بہرا کہلواتے تھے. وجہ کتنی خوبصورت وجہ, اس کو سنو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بوڑھی عورت بڈھی حاتم اصم سے مسئلہ پوچھنے آئی. ان کو اس وقت تک اصم نہیں کہتے تھے, حاتم کہتے تھے. تو حضرت حاتم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی. اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی, تکلیف تھی. تو اب تکلیف کی وجہ سے اس کے پیٹ کی جو ہے وہ گیس خارج ہو رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہاں ایسا ہو جائے تو اچھی بات نہیں. اتفاق سے اس نے بہت روکنے کی کوشش کی, مگر بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. بہت روکنے کی کوشش کی مگر روک نہیں پائی, اور حضرت حاتم اصم کے سامنے اس کی گیس خارج ہو گئی. گیس خارج ہو گئی تو ہوا بھی یعنی کہ آواز بھی نکلی. تو وہ شرما گئی وہ بوڑھی عورت, اتنے بڑے بزرگ کے سامنے یہ کیا ہو گیا حادثہ. تو حضرت حاتم نے سوچا کہ یہ شرما گئی, میرے نبی کی امت کی یہ عورت شرما گئی. تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی اماں ذرا زور سے بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو. تو اس نے بولا, اس نے جب بولا تو آپ نے کہا ذرا اور زور سے بولو. تو اس نے پھر بولا اور ذرا زور سے بولو. اس نے اور زور سے بولا. اب وہ شرمندگی اس کی ختم ہو گئی اور وہ بڑھیا خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا وہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا ہے. اور آپ پوری زندگی بہرے بن کر کے گزارتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ بہرے نہیں ہو لیکن بہرے بن کے کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ فرمایا مجھے بہرا کہلانا آسان ہے لیکن نبی کی امتی میں سے کسی کو شرمندہ کرنا مجھے پسند نہیں. اللہ اکبر. اللہ کیا بات ہے. ایک عورت کی شرمندگی کے خاتمے کے لیے پوری زندگی بہرا بن کر کے گزار دیا, یہ حضرت حاتم اصم ہے. اور آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے عیب بھی کھول رہے ہیں. تو آپ عیب کھول کے کیا ہے, ولی نہیں بن سکتے, اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. اگر ولی بننا ہے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالنا سیکھو, شان ستاری کا مظہر بنو, کسی کے عیب نہ کھولو. آج کل تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں عیب کھولتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب تک لوگوں کے عیب کھولتے رہو گے, تم لوگوں کے عیب اپنی حیثیت کے مطابق کھولو گے, اللہ تمہارے عیب اپنی شان کے مطابق کھولے گا, اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور اگر تم نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے, تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے, اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا. آج مسلمان لوگوں کے عیب پہ پردے نہیں ڈالتے,
بلکہ آج عورتیں مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کسی کی بیٹی کو رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ زیادہ تیل پانی ڈال کر کے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، کسی کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، عیب پہ پردے ڈالنے کی بجائے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو دو صفت، نمبر دو صفت غفاری، غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، ولی اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ ذات کے لیے جھگڑا کرنا یہ کتوں کا کام ہے، ذات کے لیے جھگڑا کرنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے کتنا لڑتے ہیں، کتنا لڑتے ہیں؟ بائک ٹکرا گئی جھگڑا ہو گیا، پانی مجھے پہلے نہیں دیا جھگڑا ہو گیا، شادی میں کھانا کھانے مجھے پہلے نہیں بٹھایا جھگڑا ہو گیا۔ بولو آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے ولی کب بنیں گے؟ ذات کے لیے جو لڑے وہ کتے کی صفت رکھتا ہے، وہ ولی کی صفت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ذات کے لیے لڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ اس پر بھی سن لیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا اور وہ مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا تو میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے بہت کام لوں گا۔ اسم اعظم کیا ہے اس کو سن لیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں اس اللہ کے اس نام کو اگر مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو پڑھ کے گھور دو تو زندہ مر جائے۔ اسم اعظم کی بڑی برکت ہے، فرشتے پڑھتے پڑھتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، صوفیہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، یہ سب کو نہیں بتایا جاتا، جو اس کا حقدار ہوتا ہے اسی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ تو مرید اپنے پیر سے کہتا ہے اسم اعظم سکھا دیں۔ پیر صاحب واقعی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا بیٹا صبح سے شام تک تم بازار میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ شام کو دیکھیں گے تمہیں اسم اعظم سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا؟ بازار میں بہت کرپشن ہو رہا ہے، خوب ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ مارتے تھے اپنی ران پر، مرشد نے اچھا نہیں کیا، پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا، کاش کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیتے تو ابھی یہ ظلم کرنے والوں کو گھور دیتا، مار ڈالتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ صبح سے شام تک یہی ہوتا رہا، لیکن شام کے وقت جو ہے بہت خطرناک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا 80 سال کے ایک بڑے میاں، ایک بڈھا 80 سال کا، وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لایا جنگل سے، اور لا کر کے جیسے ہی کہا لکڑیاں لے لو بھائی، لکڑیاں لے لو۔ 80 سال کے بڑے میاں لکڑی بیچ رہے تھے، اتنے میں سپاہی آئے، آنے کے بعد چابک زمین پہ مارا، اے بڈھے اٹھا یہ لکڑی اور ہمارے گھر پہنچا، اور سن تجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مرید تو اور بہت غصے میں آیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیتے ان ظالم سپاہیوں کو ابھی مار ڈالتا، اسم اعظم پڑھ کے ابھی ان کے لیے بددعا کرتا، ختم کر دیتا۔ وہ بڑے میاں 80 سال کے بڑے میاں ہانپتے کانپتے انہوں نے پھر لکڑی کا گٹھا اٹھایا سر پہ اور سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، لے جا کر کے گٹھا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلوں، اور اس کے بعد وہ بڑے میاں بیچارے نہ پیسہ لیا۔ 80 سال کے بڈھے کو لکڑی کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے اس نے محنت سے جمع کیا ہوگا، لیکن ہائے رے ظلم، اللہ اکبر، بہت لکڑی پہنچا کر کے بنا مزدوری لیے ہوئے، بنا رقم لیے ہوئے انہوں نے ٹرکا دیا، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہ تو غصے میں کانپ رہا تھا، مرشد نے اچھا نہیں کیا، اگر ابھی مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا ان ظالموں کو، ان گنڈوں کو اسم اعظم پڑھ کر کے قتل کر دیتا۔ جیسے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ نے سکھا دیا ہوتا، بازار میں کیا گندگی ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے۔ اور شام کا واقعہ تو بڑا بدترین ہے حضرت، بڑا عبرتناک ہے۔ پورا واقعہ اس 80 سال کے بڑے میاں کا بیان کیا تو پیر صاحب سن کے ہنسنے لگے، حضرت میں 80 سال کے بڈھے پہ ظلم بیان کر رہا ہوں اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا وہ جو 80 سال کا بڈھا تو جس کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کہا وہ اس شہر کا قطب ہے، قطب، وہ اس شہر کا قطب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسی قطب نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ وہ کہا حضرت جب اس کو اسم اعظم معلوم ہے تو وہ پڑھ کے ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک کہ صبر کرنے کا مادہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا اللہ کسی کو اسم اعظم کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ غور کیجئے
یہاں تو آج کوئی چھوٹا موٹا عامل بن جائے نا سما شبستان رضا پڑھ کے تو کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیرا پیشاب بند کر دوں گا، میری بات نہیں مانی تو تیرا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دوں گا۔ بھائیو یہ سب ان کے ہوتے ہیں جو خالی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قطب لوگوں کو دیکھو، یہ ابدال لوگوں کو دیکھو، یہ ولی لوگوں کو دیکھو، اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا ولی کا کام نہیں ہوتا، ذات کے لیے لڑنا یہ تو کتوں کا کام ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حالانکہ بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لوگ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ ہے؟ بکریوں کے تیرے آنگن میں میرے آنگن میں بکریوں پر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کہاں کہاں تک بات پہنچتی۔ بارات دیر سے آئی جلدی آئی، اس پر جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنا مہر ہے کہ اتنا مہر ہے، اس پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، صبر نہیں ہمارے اندر، اور جب تک صبر نہیں ہوگا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے۔ ایک دن کیا ہوا، امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، مدینہ طیبہ آیا، اور جب مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ قاتل امام حسین، قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے دروازے بند کر دی، سب نے دروازے بند کر دی، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، کسی سے ملتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو کسی نے اطلاع دی، حضرت کربلا میں کا ایک شخص جو آپ کے بابا کا قاتل ہے وہ مدینہ منورہ آیا، اور سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ امام نے اپنا دروازہ کھول دیا، کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آیا، امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے اور پینے کے بعد کہا اے علی، امام زین العابدین کا اصلی نام علی ہے، کہا اے علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یا شاید تم مجھے بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ ارے یہ مدینے والے کیا کربلا میں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا نا، میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں؟ وہ تو ہی ظالم ہے نا، تیرے کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، میرے ننھے سے بھائی کے حلق پر تیر چلایا گیا تھا، میری پھوپھیاں، میری امیاں، میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو ہی وہ ظالم ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ سنا لرز گیا، ہاں میں وہ ہوں۔ آپ نے پہچانا کہاں؟ پہچاننے کے بعد بھی یہ سلوک کیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی، جو میں نے کیا یہ میرے گھر کی روایت ہے۔ ہم آل محمد دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت ہے، بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ، باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا، اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ جب بھی زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو، نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر۔ یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے۔ کیسا کلمہ پڑا ہے؟ نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر اس کا دل دکھاتے ہو؟ رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو اپنی شریک حیات ہے، جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے، وہ مسلمان کیسا؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بس بات اتنی ہے، تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی، مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار میں، اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن کوئی سدھرنے تیار نہیں۔
اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. سنجیے, غور سے سنیے, توجہ ہے. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. دیکھ لیجئے کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے, وہ رو رہی ہے, اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنے بچے کو جا کر کے لے, وہ رو رہی ہے, چھوٹی سی بچی. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں. میں کوئی غصے میں نہیں, لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ذرا غور کرنا, ذرا دھیان دینا. آج درود شریف پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ نبی والی واصحابہ بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے, کاروبار کا وقت ہے, سنڈے بھی نہیں ہے, آج سنڈے نہیں ہے, ورکنگ ڈے ہے نا, لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں, آپ لوگ آرام چھوڑ کے, نیند چھوڑ کے, دکان چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے آئے, کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے. لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے, تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے. اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ دکھ کی بات ہے. یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا, کہیں بزنس بن گیا, کہیں شو بن گیا, یہ حالات ہو گئے. ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں, اللہ کو منہ دکھانا. بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا, تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے, دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے, جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے, جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے, تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے, آپ لوگوں نے, اتنی سستی نہیں ہے. محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے, ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے, ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے, ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے, اس وقت تم پچھتاؤ گے. مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو, سنورنا ہے تو آج سنور لو, سدھرنا ہے تو آج سدھر لو. ایک بات مجھے یاد آئی, اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا, 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر, اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, میں 5 منٹ میں بات پوری کر دیتا ہوں. اتنا سنیے, مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا, آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا, اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے. اگر تم نے
पिस्सू को, पिस्सू समझते हैं? पिस्सू, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौन को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल अज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हो मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में। ये कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीरुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी, सिर्फ सलीम मियां को देखो जन्नत में जाओ, अमीरुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? है? बताओ ना। खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के वाइसों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं एक प्रोग्राम, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीरुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आज़म ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा,
चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आज़म की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आज़म कौन है? अल्लाहु अकबर, फारूक आज़म कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आज़म ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आज़म के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आज़म के मशवरे की। और कौन फारूक आज़म जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। कौन फारूक आज़म? जब फारूक आज़म आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद है, तो जिब्रील ने फारूक आज़म को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते हैं। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उमर की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आज़म शहीद है, फारूक आज़म शहीद है। अल्लाहु अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आज़म लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आज़म लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आज़म अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। पर मैं एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आज़म के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इंकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आज़म खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतवाहात, इतने फतवाहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं,
جگہ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ جھوٹ ہوتی، جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں۔ اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے؟ آنا سلیم میاں کی کرامت کر کے بیان کرنا 25,000 لوگ، امین القادری کی کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا، ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا، دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی۔ ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا، لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو، عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے، وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے، تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گئے۔ یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے، اور ہم کہاں ہیں، کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ، اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے، نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا، نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں۔ مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے، ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے، ان کو بچا لیں۔ نبی صاحب اختیار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا۔ ایک آخری بات آئی، میں وہ بات کہنے چلا تھا، پھر بیچ میں بات آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب؟ لوگ زنا کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے ہیں؟ بولو، اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ کہ نہیں بول پاؤ؟ بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہ۔ اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بہت کٹھن منزل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کس کو؟ اس کو پہچانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ نے بن باپ کا کنواری بطول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ
اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی. یہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب دھیان دینا، جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. معاذ اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی. لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا، اس گندگی کے خاتمے کے لیے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں، توجہ، اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے، معصوم ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو، کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی؟ تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک. حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی، بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال، اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے، اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی. ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا، میں جواب دیا تھا. اب بتائیں، جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہو؟ کیا جواب ہو؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے، منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو، اپنی آخرت کی دنیا ہے. غالب نے اسی لیے کہا تھا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو وہ کرو. ادب کہاں؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا. لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کرا. کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داؤ ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کرتے ہیں. اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفی لے. کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو. ان کی ادب کی نظر پڑے گی. وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا. شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر. تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں. تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے. ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا. ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی.
तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का, देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे, फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए, घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दी, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनहगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा, डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती है? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जो वो मुखालिफिन को तो पाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर, यार दुबई में कैसी महफिल थी, सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अपने को आज तक जो हुआ मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ, स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया था। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया है ना मुंतजिमिन ने, फुना सेठ भी बैठ रहा है, फुना सेठ, ये सेठ लोगों को कुर्सी तो नीचे, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते हैं। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है। वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दीन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। आप इनसे बदजन मत होना, जलसे वालों से, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो। जिसका जहाँ मकाम है, उलमा जहाँ बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखय्यर लोग जहाँ बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मत है वो इज्जत के काबिल है, लेकिन जो कुर्सी में बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, तशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग भी फोटो वोटो न खींचिए। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ दे, समझे? आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाय कर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ
یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں. آپ لوگ ایک باپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں گے, ہے نا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا, کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں, لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کریں, اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف, اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے, ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں.